ہمارے اکابرین علماء دیوبند رحمہ اللہ کے واقعات پڑھے حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پر کیسے عمل کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک علاقے کے اندر واز کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ علاقے والے ایسے تھے کہ جو غلط فہمی کی بنا پر، غلط اطلاعات کی بنا پر حضرت تھانوی کو گستاخ سمجھتے تھے، اور ان کے اندر کچھ ایسی بدعات بھی رائج تھی جن پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تنقید کیا کرتے تھے۔ اب جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ایک شخص نے پرچہ لکھا اور وہ پرچہ حضرت کے حوالے کر دیا۔ حضرت نے وہ پرچہ پڑھا تو اس پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ مسلمان نہیں ہو، آپ تو کافر ہو، اور دوسری بات ہم نے یہ سنی ہے کہ آپ جولاہے ہو۔ جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والا۔ آج کل تو کپڑا بننے والے بہت امیر ترین لوگ ہو گئے ہیں، ٹیکسٹائل بڑی بڑی ہو گئی ہیں، اب جس کے پاس ٹیکسٹائل مل ہو وہ تو بہت عظیم انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کپڑا بننے والے جولاہے کو ایک کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کی کہ آپ نے بیان کرنا ہے تو بیان کے اندر کوئی اختلافی بات مت کیجیے گا ورنہ خیر نہیں ہو۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ پڑھا اور بیان شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس یہ پرچہ آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا جواب دیں۔ اب دیکھیں کتنا سخت پرچہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ بھائی آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ دوسرا الزام آپ کے نسب کے اوپر لایا کہ آپ تو ذات کے بہت حقیر انسان ہو، اور تیسرا دھمکی دے دی کہ خبردار ہمارے مطابق بیان کرنا، ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ بھائی ایک شخص نے مجھے یہ پرچہ بھیجا ہے، تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو تمام مجمع گواہ ہو جائے، تمام مجمع دیکھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں آپ حضرات کے سامنے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ میں پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، تو اب اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ تو ہزاروں سال کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا بھی اگر مشرک بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسری بات فرمائی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جولاہے ہو۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی میں رشتہ تو لینے نہیں آیا ہوں یہاں پر، ہاں اگر میں رشتہ لے کر آتا تو آپ مجھ سے تحقیق کرتے کہ بھائی کون سے پیشے سے تعلق ہے، کتنے کماتا ہے نہیں کماتا ہے، نہ میں دوسری شادی کے لیے آیا ہوں نہ تیسری شادی کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا یہ سوال تو مناسب ہے ہی نہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ بھائی کوئی اختلافی بات مت کیجیے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں یہاں خود تو آیا نہیں ہوں، مجھے یہاں واز کے لیے بلایا گیا ہے، تو اگر مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر مجھے کہے گا حضرت آپ بیان کیے بغیر واپس چلے جائیں تو میں بغیر پوچھے واپس چلا جاؤں گا، لیکن اگر مجھ سے بیان کروانا ہے تو پھر میں یہ شرط برداشت نہیں کروں گا کہ اس کے اندر اختلافی مسائل نہ ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری عادت یہی ہے کہ میں بیان کے اندر اختلافی مسائل نہیں بیان کرتا، مثبت چیزیں بیان کرتا ہوں، لیکن اگر بیان کے دوران ایسے موضوعات آ جائیں تو میں ان پر بات ضرور کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تاکہ کوئی شخص اٹھے اور جواب دے۔ آخر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ بیان کیجئے، کسی الو کے پٹھے نے آپ کو ویسے ہی دیا ہوگا، کوئی باہر کا بندہ ہوگا، ہم آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ جو اختلافی مسائل تھے وہ تمام کے تمام اس بیان کے اندر آئے، لیکن کسی کو طنز نہیں کیا، کسی کو تانا نہیں دیا، کسی کو دھمکی نہیں دی، اور انداز ایسا دلائل قرآن اور حدیث سے مزین تھا کہ جب بیان کر کے بیٹھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے آپ کو یہ رکا لکھا تھا، یہ پرچہ لکھ کر دیا تھا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے بیان سے میرے سارے شکوک اور شبہات ختم ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج اگر ہمارے مولویوں میں سے کوئی ہوتا اور ہمیں کہتا کہ بھائی آپ تو کافر ہو، ہم کہتے تیرا باپ کافر ہے، تیرا پورا خاندان کافر ہے، تو ہے ہی بالکل مرتد ہے، اور کوئی ہمیں جاہل کہتا تو ہم تو اس کو پکڑ کے اپنے پاس جو مولویوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اسی سے دھلائی کر دیتے، چڑھا دیتے وہ ڈنڈا۔ ہم تو آشنا نہیں کرتے، اور کوئی دھمکی دیتا کہ بھائی آپ نے بیان نہیں کرنا ہے تو ہاتھ تو لگا، تو اسٹیج پر آ تو صحیح، کھڑا تو ہے کون ہمارے سامنے بات کرنے والا، ہم تیری ایسی کی تیسی کر دیں گے، تیری ٹنگا توڑ دیں گے، تیری لتا باندھ دیں گے، پھٹے چوک دیں گے۔ آج تو ہمارا یہ انداز ہوتا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتنے پیارے انداز میں معاملے کو نمٹایا۔ یہ کیا تھا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔